ماں باپ نے بچپن سے مجھے مار مار کر باغی بنایا ہوا ہے، اب میں غصے میں بہت، دل بھی بہت دکھتا ہے، اس معاملے میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے آپ کا علاج ممکن ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ باغی ہیں۔ تو جو باغی ہے نا جی، اس کو جب یہ پتہ چل گیا باغی ہے تو اس کو اپنے مرض کی تشخیص ہو گئی۔ بدعتی اس وقت بدعت چھوڑتا ہے جب اسے پتہ چل جائے میں بدعت کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو۔ باقی جو تزکیہ نفس ہے یا انسان کے اخلاقیات کا بہتر ہونا، یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے میرے بھائی۔ کتنے اصحاب ہیں جو اپنی بیویوں کو مارا کرتے تھے، حضور کے پاس شکایتیں آتی تھی، حضور سمجھاتے بھی تھے۔ یہ جو ولید بن عقبہ حضرت عثمان کا بھائی لگتا ہے رشتے میں، جس کو گورنر نے عراق لگایا اور وہاں پہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے اس نے نماز پڑھائی، پھر اسلام پھیر کے لوگوں نے کہا 4 پڑھا دی، اس نے کہا کم میں تھے پھر پڑھا دینا میں۔ وہ کل ہمارے دایا پورٹل والے بھائی نے حضرت جندب اور اس کا جو مکالمہ ہوا تھا مسجد کوفہ میں، وہ ویڈیو بھی اس میں سے کلپ ڈال کے انہوں نے بنایا ہے۔ اور یہ واقعہ تو امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں ابن قیم، انہوں نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ بڑا مزیدار واقعہ وہ جادوگر کے ساتھ جو ان کا ہوا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں دایا پورٹل کے اوپر، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز یہودی میجیشن۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں تو آپ کی اصلاح ممکن ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اس طرح کے پرابلمس تھے۔ تو ولید بن عقبہ جس کا میں نے بتایا یہ جو گورنر عراق تھا کوفے میں، اس کے بارے میں جز رفع الیدین جو امام بخاری کی کتاب ہے نا، اس میں ایک صحیح سند سے روایت ہے، وہ بھی اپنی بیوی کو مارتا تھا، بڑا مس بہیو کرتا تھا، حضور کے پاس شکایت آتی تھی، پھر آپ علیہ السلام اسے سمجھاتے تھے، الٹیمیٹلی وہ باز نہیں آیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ ہے صحابی ہے، یہ وہی ہے ولید بن عقبہ جس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو فاسق کوئی شخص خبر تمہارے پاس لے کے آئے، فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کو خبر لے کے آئے تو اس نے مطلب غلط خبر حضور تک پہنچا دی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، حضور چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگے تھے، بعد میں تصدیق ہوئی یہ تو وہاں تک گیا ہی نہیں ہے، اس نے خود ہی آ کے تو غلط بیانی کر دی ہے۔ تو طلقاء میں سے تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا، تو حضور نے اس میں یوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کو نماز میں رفع الیدین کرنے کے حق میں دلیل پیش کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا یہ سکون برباد کرتا ہے، تو جن جن احادیث میں حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کی ہوئی تھی نا، وہ حدیثیں بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہوئی۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے بقیع غرقد کے قبرستان میں جا کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ جو حضرت عائشہ پیچھے جاسوسی کے لیے پہنچی، پھر واپس آئیں اور سانس پھولا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ مجھے تو جبرائیل نے حکم دیا تھا کہ میں اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اور رات کے وقت اٹھ کے حضور قبرستان جا کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لے کے ہیں جز رفع الیدین میں، اور اس کو بھی انہوں نے دلیل بنایا ہے ہاتھ اٹھانے کی، رفع الیدین کے، یعنی رفع الیدین انہوں نے جنرل رفع الیدین لیا ہے، چاہے وہ یوں ہو چاہے یوں ہو۔ تو اس طرح کے معاملات تو صحابہ کرام بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ وہ کوئی آئیڈیل شوہر نہیں تھے سارے ہی، اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ بھی معاملات ہو جاتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسے کے معاملات ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں مار مار کے انہوں نے مجھے باغی کر دیا ہے، میرے بھائی مار مار کے جو باغی ہوتے ہیں وہ کم باغی ہوتے ہیں، جو پیار دینے سے باغی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا ماں باپ مارتے کیوں ہیں۔ یہ بچے ایسی کو مخلوق ہیں کہ بغیر مار کے قابو ہی نہیں آتے۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، وہ گوروں کے بچے ہیں، ہاں سب کانٹیننٹ کے بچے بغیر پھینٹی کے قابو نہیں آتے، اور گوروں کے بچے ایسے ہیں کہ آپ ان کو کہنا کہ بیٹا تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ اس کارنر میں دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے رہیں گے۔ اور آپ ہمارے بچوں کو کھڑا کر کے بتائیں 5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو
یہ چھوڑ دیں، یہ ان بچوں کے لیے مار جو ہے وہ گھی کا کام کرتی ہے، ہنڈیا میں جس طرح گھی کے، لیکن ویشیوں کی طرح نہ مارا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ بعض ان پڑھ جاہل قسم کے ماں باپ اور ذہنی مریض قسم کے ماں باپ وہ بہت زیادہ مارتے ہیں۔ اب نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ چہرے پہ آپ نے مارنے سے منع کیا۔ بعض ماں باپ اتنی وحشیانہ طریقے سے مارتے ہیں کہ بعض کا ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے بچوں کی، کہ بچوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس طرح کا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا کے بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور بھی بڑے طریقے ہیں سزا دینے کے، لیکن اگر ماں باپ نے ایسا سلوک کیا ہے تو آپ ویسا نہ کریں۔ میرا خیال ہے کسی کے ماں باپ کا اس کو مار مار کے باغی بنانا یہ چھوٹا جرم ہے، اسے لیپا پوتی کر کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنا کے بڑا کرنا یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ انہوں نے آپ کی آخرت آپ سے چھین لی ہے۔ آپ کے ماں باپ نے تو آپ کی دنیا برباد کی ہے، تو ان کے ماں باپ نے تو ان کی آخرت ہی برباد کر دی، جو خود بھی بابوں کے پجاری رہے اور اپنی اولاد بھی بابوں کی پجاری مانی۔ دیکھیں نا، اس کے اوپر بھی غم کھایا کریں، اس غم کا بھی غم ذرا کیا کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں